آپ نے تو دو پارٹیوں کو ملانا ہے کہ بھائی یہ آپ کی پارٹی ہے کہ آپ بتا کے کر رہے ہیں یا بتائے بغیر، یہ آپ کی ہیڈک ہے، یہ میری ہیڈک نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے، یعنی کیا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، یا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے، چھپن چھپائی کھیلیں اور وہ چھپ چھپ کے شادیاں کریں۔ دیکھیں بہت سخت مجبوری کے بغیر یہ ایسا کام ہے جو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد چھپ کے نکاح کرتا ہے دوسری شادی، نکاح تو بہرحال ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لحاظ سے چھپا ہوا ہے، ورنہ وہ گواہوں کے سامنے ہوتا ہے، گواہ کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ لیکن معاشرے سے اگر وہ ایک چیز کو چھپا رہا ہے تو اس میں پہلی گڑبڑ تو یہ ہے کہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ڈرتا ہے، اور ایک کام میں جو ہے نا یہ گھبرا رہا ہے، تبھی تو چھپا رہا ہے اس کو۔ تو گھبرانے والا آدمی کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ دوسری شادی افورڈ نہیں کر پاتا وہ جب، اور چھپتی باتیں ہیں بھی نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چل گیا، ہنگامہ ہوا، لڑائی جھگڑے ہوئے تو فوراً ڈیورس دے دیتا ہے، یہ اس میں دم نہیں تھا تبھی تو یہ چھپا رہا ہے۔ تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مرد کا جوش جب ٹھنڈا ہو گیا، اپنی ڈیزائرز پوری کر لیں اس نے عورت سے، تو تھوڑے دنوں میں جب اس کو وہ بیوی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ ارینج میرج میں ایسے ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بیوی بوجھ لگنے لگے تو آپ چھوڑ دیں، پورا خاندان انوالو ہوتا ہے اس میں، سب کو پتہ ہوتا ہے، طلاق کی ایک بدنامی کا ڈر بھی ہوتا ہے انسان کو، بچوں کے رلنے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو ڈیورس سے روکتی ہیں۔ یہاں کیا ہے، کسی کو پتہ تو ہے نہیں کہ یہ آپ کی بیوی ہے، بیوی نے بھی چھپایا ہوا، آپ نے بھی چھپایا ہوا، تو مرد کے لیے طلاق دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور ایسے کیسز آ رہے ہیں سامنے کہ چھپ کے شادی کی، بیوی نے تھوڑا بہت جھگڑا کیا، جو ہر گھر میں تھوڑی بہت لڑائیاں میاں بیوی میں ہوتی ہیں، تو مرد نے آ کے جناب اس کو کہا کہ میں تو دھمکیاں دینا شروع کر دی، میں تو تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تو وہ بیچاری کہیں کی بھی نہیں رہتی پھر وہ۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے چھپ کے شادی کرنے میں۔ اس لیے میں خواتین کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی مرد آپ سے چھپ کے نکاح کر رہا ہے تو آپ ہاں نہ کریں، آپ بہت ٹھوک بجا کے بھائی کیوں کر رہے ہو، اپنی کوئی مجبوری بتاؤ، اور اگر وہ مجبوری بتاتا بھی ہے تو بھی آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ مجبوری اس لائق ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے نکاح کی اجازت دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے یہ مجبور ہے نا، خاتون تھوڑی مجبور ہیں، وہ کیوں اس کی مجبوری میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہی ہیں۔ وہ یہ دیکھیں کہ اگر یہ مجبور ہے تو کیا اس میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ کل معاشرے کا مقابلہ کر سکے گا، یہ شہوت پرست انسان تو نہیں ہے کہ بس مزے اڑائے اور چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اس کو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کروں گا کہ چھپ کے نکاح کیا جائے۔ جب ایک کام آپ کر رہے ہیں تو دنیا کو بتا کے کریں، بھائی کر رہے ہیں، جس نے روکنا ہے روک لے، تو اسی سے آپ کے حوصلہ کا پتہ چل جائے گا۔ ہاں بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں چھپ کے نکاح کرنا مرد کی مجبوری ہوتا ہے، وہ ایسے میں ایسے مرد کو زنا کا خطرہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور اس کو پہلی بیوی یا خاندان کی طرف سے اتنے شدید ری ایکشن کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے جان سے ہی نہ مار دیں کہیں، یا یہ کہ وہ یعنی بالکل طلاق تک یقینی بات ہوتی ہے کہ طلاق کی نوبت پہنچے گی وہ 100%۔ تو میرا تو نظریہ اس بارے میں یہ ہے کہ پھر بھی چھپ کے نہ کرو، اگر آپ نے کرنا ہے تو بتا کے کریں، لیکن ہر آدمی کا میرے نظریے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو وہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والے فارمولے پر عمل کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے کیا نام ہے اس طرح سے کر لیا کہ وہ بتا دیا تو اتنا زیادہ دباؤ آئے گا ہمارے اوپر، اور اتنا وہ ہوگا کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اس کو، اور دوسری طرف ان کو ڈر ہے کہ ہم نے اگر یہ نہیں کیا تو زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ظاہر ایک بڑی برائی سے بچنے کے لیے کم از کم ایک حلال راستہ اس کو مل رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی کم از کم زنا میں تو نہ پڑو، آپ ایک حلال راستے کو فالو کرو۔ تو ایسی شدید، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عورت مجبور ہوتی ہے، ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں کہ لڑکی کی عمر 40 سال ہو گئی اور ابا کو رشتہ ہی نہیں کر رہے، اس کا 35 سال کی ہو گئی، ابا رشتہ ہی نہیں کر رہے۔ اب وہ اگر ابا سے پوچھ کے کرے گی شادی اور بتا کے کرے گی تو اس کا مطلب ہے شادی نہیں کرے گی وہ، اور یہ حقائق ہیں، جو لوگ معاشرے میں رہتے ہیں وہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس پہ ظلم ہے لڑکی پر، ایسے موقع پر وہ کورٹ میرج کا ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں نہیں، کورٹ میرج کر لیں، چھپ کے کر لیں، والدین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس لڑکی کو زنا کا خطرہ ہے، بلکہ عملی طور پر بعض لڑکیاں زنا میں مبتلا ہو چکی ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ ابھی تک لڑکوں میں جناب وہ پورا ایسا اس کا انٹرویو لیتے ہیں کہ جیسے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی کو یا آرمی میں کسی کو جناب آپ کمیشن آفیسر بنا رہے ہیں، وہ پورے ان کو وہی معیار ہوتے ہیں۔ تو وہ ماں باپ ایسے شفاق ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایسی صورت میں پھر لڑکی ہی چاہ رہی ہے کہ بھائی بتا کے نکاح نہ کرو، تو مرد ایسی صورت میں مجبور ہوتا ہے اس نکاح کو چھپانے پر۔ مرد تو چاہ رہا ہے کہ میں سب کو بتا کے کروں، لیکن عورت کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے اپنے شوہر کو کہ بھائی آپ اللہ کا واسطہ یہ نہ بتائیں، کیونکہ اگر یہ پتہ چل گیا تو میرے گھر والے مجھے مار دیں گے۔ دوسری طرف اس کے گھر والے خود سے اس کا نکاح کر بھی نہیں رہے ہوتے۔ تو ایسی سخت کنڈیشن میں تو چھپ کے نکاح کی اجازت دی جائے گی، ورنہ یہ معاشرے میں چھپ کے نکاح کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کو پروموٹ کیا جائے۔
تو یہ غلط حرکت ہے میں سمجھتا ہوں. میں آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ جب کوئی مرد یہ کہتا ہے نا کہ میں چھپ کے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں تو کم از کم ایک دفعہ اس کو نصیحت ضرور کریں کہ بھائی مرد بنو, ہمت ہے تو بتا کے کرو دنیا کو, یہ چھپن چھپائی نہیں کھیلو جو ہے نا, آدمی بنو, یہ کیا ہے. اور خواتین کو بھی یہ ترغیب دیا کریں کہ جو مرد چھپ کے نکاح کر رہا ہے نا اس سے نکاح کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیں. کہیں بھائی جب تم کر رہے ہو ایک کام تو بتا کے کرو سب کو. تو خواتین بھی ایسے نکاح کو کوشش یہ کریں کہ ایکسیپٹ نہ کریں. کوئی مجبوری ہو تو مجبوری کے حکام میں نے آپ کو بتایا کہ الگ ہیں, لیکن حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے. عورت کا یہ اس طرح سے ڈیمانڈ کرنا عورت کے لیے تو ٹھیک ہے, خاتون کے لیے کہ بھائی تم جب چھپ کے نکاح کر رہے ہو تو کیا گارنٹی کل تم ہمیں طلاق دے دو گے. تو وہ مہر تگڑا رکھوا سکتی ہیں کہ بھئی مجھے پلاٹ میرے نام کرو مہر میں, تاکہ کل چھوڑتے ہو تو تلافی تو ہونا. عورت کے لیے یہ مطالبہ کرنا بالکل درست ہے, اس کا حق بنتا ہے. باقی مرد اس مطالبے کو قبول کرے یا نہ کرے, وہ مرد یہ دیکھے کہ کہیں اور خاتون تو نہیں میرے ساتھ فراڈ کر رہی, کیونکہ جیسے مرد فراڈی ہو سکتا ہے تو خاتون بھی تو ہو سکتی ہیں. کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ خالی نکاح کا بہانہ ہے اور مقصد کیا ہے پلاٹ لے لینا. تو عین ممکن ہے کل یہ میں اس سے نکاح کروں, میں تو رکھنا چاہتا ہوں لیکن ایسی حرکتیں شروع کر دے کہ مجھے طلاق دینی پڑ جائے. بعض خواتین زبان سے طلاق نہیں مانگتی مگر وہ اتنا ذہنی ٹارچر شوہر کو کرتی ہیں کہ وہ طلاق پر مجبور ہو جاتا ہے. تو جن کا مقصد پیسوں کی لالچ ہے تو وہ تو پلاٹ لینے کے بعد یقیناً ذہنی ٹارچر کرنا شروع کر دیں گی. تو عورت یہ مطالبہ کر سکتی ہے, آگے وہ مرد کو اگر وہ خاتون پر اعتماد ہے تو مطالبے کو مانے, اعتماد نہیں ہے تو نہیں مانے. تو اس میں کوئی لگا بندہ ضابطہ نہیں ہے, یہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں مفتی عبدالقوی صاحب کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا نہیں, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مفتی ہیں بھی یا نہیں ہیں, ہو سکتا ہے ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہوں, اور کسی کی ذاتیات سے ہمیں کوئی بحث بھی نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا بھی ہے کہ نہیں دیا جو آپ بتا رہے ہیں. اگر بالفرض دیا بھی ہے تو فتویٰ 100% غلط ہے. یہ کہنا کہ زنا اتنا عام ہو گیا لہذا زنا سے بچنے کے لیے وقتی شادیوں کو رواج دیا جائے, یہ تو بالکل ہی فضول حرکت ہے. کیونکہ زنا میں جو خرابی ہے وقتی شادیوں میں بھی وہی خرابی ہے. وہ شادیاں ہیں ہی نہیں وقتی, شادی ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے. طلاق ایک عارضہ ہے کہ آپ نے شادی تو ہمیشہ کے لیے کی تھی لیکن بنی نہیں تو پھر چلو محبت سے نہیں رہ سکے تو محبت سے الگ ہو جائیں. تو وقتی شادی کو شادی کہنا غلط ہے, وہ شادی نہیں ہے. جیسے زنا ایک وقتی چیز ہے, اپنی ڈیزائرز پوری کی چھوڑ دیا, تو وقتی شادی بھی حقیقت میں شادی ہے ہی نہیں. وہ اپنی وقتی ڈیزائرز پوری کریں اور پہلے سے مرد کو پتہ ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے باقاعدہ کہ بھئی ہم نے اتنے عرصے کے بعد ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے, تو یہ شادی کہنا ہی غلط ہے نا. تو زنا شریعت حرام قرار دے رہی ہے تاکہ پراپر طریقے سے نکاح ہوں. عورتوں کو نکاح میں ٹھکانہ نصیب ہوتا ہے, بیوی بنتی ہے, بچوں کی ماں بنتی ہے, پھر پورا خاندان آباد ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں آپ یعنی زنا سے روک کر وقتی شادیوں کو پروموٹ اگر کر رہے ہیں تو وہی فسادات ہو رہے ہیں جو زنا میں ہو رہے ہیں. کیونکہ زنا میں کیا فساد ہے, عورت کو عزت نہیں ملتی اس میں, وہ بچوں کی ماں نہیں بنتی, اور اگر ماں بنتی بھی ہے تو ایک ایسے بچے کی ماں بنتی ہے جس کا باپ نہیں ہوتا کوئی. تو یہ سارے فسادات جو زنا میں پائے جاتے ہیں, تو آپ نے زنا سے بچا کے اسی مصیبت میں ڈال دیا جو زنا میں ہو. یعنی ایسے ہی ہے, بارش سے بھاگا بچنے کے لیے اور پرنالے کے نیچے آگے کھڑا ہو گیا بندہ. یہ کیسی بچت کا ایسا راستہ آپ دے رہے ہیں. تو زنا سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ پراپر طریقے سے نکاح کو رواج دیا جائے. کیونکہ نکاح کرنا پراپر طریقے سے باقاعدہ نکاح کرنا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں کی ہیں اور کیسے اپنی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کی ہے اور ان کے حقوق ادا کیے ہیں. تو یہ ہے جو اسلام نے زنا سے بچنے کے لیے یہ والا راستہ دیا ہے, پراپر طریقے سے نکاح والا راستہ. یہ جو راستہ متع کا راستہ ہے یہ نکاح کا راستہ نہیں, متع بھی زنا ہی کی ایک قسم ہے. فرق اتنا ہے کہ زنا میں گواہ نہیں ہوتے اور متع میں باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں زنا کیا جاتا ہے, ان کو گواہ بنا کے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ زنا سے بھی بدتر ہے. زنا تو چھپ کے ہوتا ہے, اور یہ وہ زنا ہے جو باقاعدہ دو آدمیوں کو آپ گواہ بھی بنا رہے ہیں کہ میں اس عورت سے ایک کانٹریکٹ میرج کر رہا ہوں اور اتنے دنوں میں تک یہ میری بیوی رہے گی, اس کے بعد یہ میری بیوی نہیں رہے گی. تو نام کا فرق ہے, کام وہی ہو رہا ہے جو زنا میں ہوتا ہے. یہ غلط ہے بالکل, اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے, کیونکہ یہ اجتہادی اختلاف ہے. جیسے رفع الیدین امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے, امام شافعی کہتے ہیں کرنا چاہیے. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, امام شافعی کہتے ہیں, امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے. تو یہ جو چار ہمارے مجتہدین گزرے ہیں, ان کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے, کوئی بھی قول جس پر امت نے عمل کیا اور اس کا قرآن و سنت سے ثبوت نہ ملتا ہو. لہذا ان مسائل میں ایک دوسرے پہ طنز کرنا, جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ,
کہ رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والوں پہ طنز کرتے ہیں، حالانکہ ایک مجتہد کا مذہب ہے اور صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اس طرح نہ کرنے والے پہ طنز کرتے ہیں، جبکہ کرنا بھی ایک مجتہد کا مذہب ہے. تو مجتہدین نے جو قول کیا ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی اصل ملتی ہے. تو مجھے نہیں پتہ شیعہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن ہم اہل سنت میں اس کی اصل دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. اور یہ جو آپ نے حوالہ دیا عبداللہ بن زبیر کا، یہ بالکل درست ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، یہ بھی ثابت ہے احادیث سے. اور تابعین میں کہا جاتا ہے کہ سب سے اونچا مقام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو اسلاف میں بہت سارے حضرات سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے، اس کی اصل ہمیں ملتی ہے احادیث سے، لہذا اس کو بدعت کہنا غلط ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کریں، باقی بھی فقہ کو آپ صحیح سمجھیں. تو ہم چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے عرب میں دیکھا ہے بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس معاملے میں ان کو بھی صحیح سمجھتے ہیں کہ وہ بھی قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں. تو اگر کوئی کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، نماز میں ہاتھ باندھنا کوئی فرض عمل نہیں ہے. دیکھیں جو فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے نا اس کے لیے تو جب فقہ حنفی میں ہاتھ باندھنا افضل ہے تو فالو کرنے کا مطلب یہ کہ پھر وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، اسی کو افضل سمجھے. البتہ فقہ حنفی میں بھی ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے، لہذا اگر وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہے تو ایک افضل چیز کو اس نے ترک کیا، تو اس میں گناہ نہیں ہے اور نماز اس کی بلا کراہت ہو جائے گی. اور اگر کبھی تھکاوٹ ہو، جیسے تراویح میں بعض بڑی بڑی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں تو اس میں بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ہاتھ باندھے باندھے تھک جاتے ہیں، تو وہ اگر ہاتھ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ اصل چیز خشوع و خضوع ہے، اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. بالکل اس کی مثال ہے رفع الیدین، کہ فقہ حنفی میں رفع الیدین نہ کرنا زیادہ افضل ہے. امام حنیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کا ترک کرنا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی احناف کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ اس لیے ہیں کہ جو چیز کرنے کی ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا جاتا ہے، جو کام نہیں کیا ہوتا اس کو بیان نہیں کیا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رفع الیدین کیا وہاں تو بیان کر دیا گیا، جہاں نہیں کیا اس پہ خاموشی اختیار کی گئی ہے. تو یہ ایک دلیل ہے باقاعدہ. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے رفع الیدین کرنے کی جب حدیث ذکر کی تو فرمایا وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات صحابہ کا مذہب ہے. لیکن جہاں وہ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. تو امام ترمذی کے بقول زیادہ صحابہ کا مذہب رفع الیدین نہ کرنا تھا اور بعض صحابہ کا مذہب رفع الیدین کرنا تھا. تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ رفع الیدین نہ کرنے میں بھی امام ابو حنیفہ کا مذہب کمزور نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ احادیث کی کثرت کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی اس معاملے میں کمزور ہے. تو کوئی مذہب کمزور نہیں ہے، سب کے پاس مضبوط دلائل ہوتے ہیں. اور رفع الیدین کرنے والا مذہب بھی کمزور نہیں ہے، کیونکہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں. تو لہذا کرنا بھی درست اور نہ کرنا بھی درست. جب ایک فقہ کو فالو کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ مرتکز رہے گی، آپ دوسرے کاموں کی طرف اپنی توجہ زیادہ دیں گے، ورنہ ساری زندگی رفع الیدین کی جھگڑوں میں ہی اور ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے کے جھگڑوں میں ہی لگے رہیں گے. اس لیے ہم عوام کو کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کرو. اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو بہتر ہے رفع الیدین نہ کریں آپ، لیکن کرنے والوں کو بھی درست سمجھے. اور اگر کوئی رفع الیدین کرنے والے مذہب کو فالو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہ کرنے والوں کو بھی وہ غلط نہ سمجھے. اور اگر کبھی کبھار آپ ایسا کریں کہ کوئی حنفی ہے کوئی رفع الیدین کر لے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ فقہ حنفی میں بھی رفع الیدین کرنے پر پابندی نہیں ہے. تو ایک آدمی حنفی رہ کر بھی کبھی کبھار اگر رفع الیدین کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں آج آپ نے صحیح کہا کہ بعض لوگ ایسے نماز میں پوری اتحیات میں انگلی ہلا رہے ہوتے ہیں. یہ جہاں تک میری تحقیق ہے تو ہمیں صدیوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کتابوں میں. البتہ بعض لوگوں نے حدیث کے ظاہر کو لیے کان یحرکو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی ہلا رہے تھے. تو وہ ہلانے کا مطلب یہ نہیں کہ مستقل ہلا رہے تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انگلی اٹھائی اور گرا دی، اس کو ہلانے سے تعبیر کی ہے. لیکن بعض لوگوں نے حدیث کے بالکل ظاہر کو لیا اور انہوں نے کیا کیا کہ مسلسل ہلائی جائے. تو ہماری نظر میں یہ مذہب غلط ہے، یعنی یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے. دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ صدیوں سے امت میں اس کا کوئی قائل نہیں رہا، تو ایک ایسی بات ہے کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی. یہ چند سال پہلے یہ فتویٰ آیا ہے بعض عرب علماء کی طرف سے، اور اسی کو پھر یہاں بھی بہت سے لوگوں نے فالو کیا. دوسری یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کے منافی ہے. یہ آپ دیکھیں جب کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا انگلی مسلسل ہلا رہا ہوتا ہے، ایک طبیعت میں ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے آپ کے، اور نماز میں وہ توجہ نہیں رہتی، جبکہ نماز میں خشوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے شریعت میں. البتہ جو انگلی ہلا رہے ہیں میں ان کی نیتوں پہ طنز نہیں، یعنی نیتوں پہ شبہ نہیں کرتا. ان بیچاروں کا مقصد بھی حدیث ہی کو فالو کرنا ہے، تو ان کو بیچاروں کو جس طرح سے حدیث سمجھ میں آئی انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا.
تو ان پہ طنز مقصد نہیں ہے کہ وہ گویا اسلام کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں. ان کو جو جتنی اللہ نے سمجھ دی ہے, فہم دی ہے, وہ اس حساب سے چل رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم تو وہی بات کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے. تو ہمیں دلائل کے لحاظ سے یہ بات بالکل کمزور معلوم ہوتی ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے نماز میں. آپ انگلی اٹھائیں اور گرا دیں اس کو, بس اتنا کافی ہے. جھکا دیں تھوڑا سا انگلی کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کے وقت, اتنا کافی ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نماز زمین پہ پڑھیں. آپ جائے نماز پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, قالین پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی ہے. اوپر والے بالا خانے میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آج تک کوئی امت میں کوئی ایسے معتبر مجتہد یا فقی نہیں گزرے جنہوں نے اس پر اعتراض کیا ہو. تو ایسی چیزیں چھوڑ کے باتیں کر کے, میں کہتا ہوں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں عوام کے ذہن کو ایک مشوش کرنے والی بات ہے. تو سب طرح سے نماز پڑھیں, یہ اس کو اہمیت زیادہ دیں. کہاں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو نکاح پڑھا رہا ہے اس کی جو خواتین شادیاں کراتی ہیں اور میرج بیورو کے نام سے وہ ان کی اجرت حرام ہے. اور جن مفتی صاحب کی طرف آپ نے نسبت کر کے بتایا, مجھے نہیں پتہ انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. اگر کہا ہے تو ظاہر ہے 100% غلط ہے. کوئی بھی جائز کام ہو تو اس پہ اجرت لی جا سکتی ہے. اور اس کی غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے اس کے غلط ہونے کی کہ جب نکاح پڑھانے کی اجرت جائز ہے, جو تمام قاضی حضرات لیتے ہیں, علماء بھی لیتے ہیں, تقریباً تمام علماء نکاح پڑھاتے ہیں تو 4,000 5,000 6,000 باقاعدہ پڑھانے کی اجرت لی جاتی ہے. تو کسی مرد کو رشتہ تلاش کر کے دینا یا کسی عورت کو رشتہ تلاش کر کے دینا, اس کی اجرت کیسے جائز نہیں ہوگی؟ جبکہ نکاح پڑھانا تو ایک خالص عبادت ہے, اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے. تو یعنی کیا مطلب قاضی صاحب اس خطبے کے پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے, اور ان کا خرچ کتنا, محنت کتنی ہوتی ہے قاضی صاحب کی. ادھر سے جناب انہوں نے قبولوانا ہے صرف اس کو کہ بھئی میں نے تمہارا نکاح ان سے کیا, تم نے قبول کیا, قبول کیا, اس کے 4,000 روپے لے لیتے ہیں. اور لوگ دیتے ہیں خوشی خوشی, دینے بھی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جو مساجد کے ائمہ ظاہر ہے اس میں اپنا تھوڑا سا وہ ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں. تو جب اس کی اجرت جائز ہے نکاح پڑھانے کی جس میں محنت کم ہے, تو نکاح کسی کے لیے تلاش کر کے دینا اور اس کی آپس میں ان کو میٹنگ کرانا, یہ تو ایک زیادہ محنت والا کام ہے. تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. ہاں کوئی فری میں اگر یہ کام کرا رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو زیادہ ثواب ملے گا. اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فری میں کرانا غلط ہے, لیکن اگر کوئی پیسے لے کے کسی کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل واٹس ایپ پہ ایک میسج چل رہا ہے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ ہم سعودیہ کے حساب سے تمام دنیا کے مسلمان رکھیں. تو کیا اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ کیا سعودیہ کے حساب سے رکھنا ہے یا تو جو مسلمان جس ملک میں وہ اپنے ملک کے حساب سے رکھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہم جو عرفہ کا روزہ رکھیں گے, جس کی حدیث میں بہت فضیلت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ عرفہ کا روزہ ہم سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے یا ہمارے ہاں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی اس حساب سے رکھیں گے؟ تو میں نے بھی وہ واٹس ایپ پہ میسج پڑھا ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, اور کچھ حضرات علماء کی دلیل بھی سنی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا, اور عرفہ تو وہ ہوتا ہے جس میں وقوف عرفہ ہو, یعنی عرفات کے میدان میں جو مناسک حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے, کہ عرفات کے میدان میں لوگ وقوف کرتے ہیں, تو وہ والا دن ہو. تو ہمارے ہاں تو ظاہر ہے 9 ذی الحجہ کو نہیں ہوتا, بلکہ اس دن تو سعودی عرب میں عید ہوتی ہے. تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے, اور وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حدیث میں 9 ذی الحجہ کا لفظ نہیں ہے, بلکہ حدیث میں ہے کہ عرفہ کا دن. تو اس کے یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ تو اس دن ہے جس دن وقوف عرفہ ہو. تو وقوف عرفہ تو سعودی عرب میں جب ہوگا, کہ یہاں تو نہیں ہوتا نا وقوف عرفہ, تو سعودی عرب میں ہوتا ہے. تو حدیث میں تو عرفہ کا لفظ ہے, تو وقوف عرفہ جس دن ہوگا اس دن یہاں روزہ ہوگا. یہ دلیل دی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں سعودیہ کے حساب سے روزہ رکھیں گے, یعنی ہم جو عرفہ کا روزہ رکھیں گے وہ 8 ذی الحجہ کو رکھیں گے. لیکن ہم اس سے متفق نہیں ہیں اس دلیل سے, اور بر صغیر کے اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ ہم اپنے حساب سے رکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو ہماری نظر میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس دن ہمارے ہاں 9 تاریخ ہوگی اس دن ہم روزہ رکھیں گے, سعودیہ کے حساب سے نہیں رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھو، تو عرفہ کے دن، یہ عرفہ جو ہے نا یہ علم ہے 9 تاریخ کا، جیسے یوم نحر نام ہے 10 ذی الحجہ کا، تو ایسے ہی عرفہ کا دن یا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے. تو اب ہمارے ہاں جب 9 ذی الحجہ ہوگی تو ہم اس کو عرفہ کا دن کہیں گے. ایک ذہن میں ایک بات رکھیں کہ جو علم ہے نا، علم جب کسی چیز کا کوئی نام ہو جاتا ہے تو اس نام میں اس کی خصوصیت نہیں دیکھی جاتی. میں اس کو ایک بالکل سادہ انداز میں سمجھاؤں گا. کوئی بچہ بہت بہادر تھا تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان. جب اس کا نام رکھ دیا نا بہادر خان، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک اس میں بہادری رہے گی تو اس کو بہادر خان کہیں گے، اور جب اس میں بہادری ختم ہو جائے گی تو اس کو بزدل خان کہنا شروع کر دیں گے ہم. جب کسی چیز کا کوئی نام دے دیا جاتا ہے یا علم دے دیا جاتا ہے، اس کا کوئی نام ایک مخصوص بن جاتا ہے، تو پھر اس میں اوصاف کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ وصف بھی اس میں ہے یا نہیں ہے. تو عرفہ کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، اس کو جب ہم یوم عرفہ کہہ دیا تو اب اس میں یہ صفت کہ اس میں وقوف عرفہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ثانوی چیز ہے، بلکہ وہ 9 تاریخ کا نام عرفہ کا دن پڑ گیا. اس کی مثال ہے جیسے یوم نحر 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں. اب سعودی عرب میں جو یوم نحر ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، ہمارے ہاں 11 ذی الحجہ کو ہم یوم نحر کہیں گے، جو سعودیہ کے حساب سے 11 ہوگی. اس سے ایک دن پہلے کو ہم یوم نحر نہیں کہتے. پاکستان میں سعودیہ سے ایک دن بعد یوم نحر آتا ہے، تو کیا ہم 9 ذی الحجہ کو یوم نحر کہہ سکتے ہیں اس بیس پر کہ چونکہ سعودیہ میں یوم نحر ہے؟ حالانکہ یوم نحر ہوتا ہے، وہ سعودیہ میں نحر ہو رہا ہوتا ہے، اس دن مینا میں حاجی لوگ لاکھوں قربانیاں کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بقرعید کی قربانی ہے وہ بھی سعودی عرب میں ہو رہی ہے. لیکن ہم اس کو پاکستان میں یوم نحر نہیں کہیں گے، کیونکہ پاکستان میں یوم نحر 10 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے. یعنی اس کا یہ یوم نحر جو ہے نا، اب یہ 10 ذی الحجہ کا نام پڑ گیا. اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں نحر ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یوم عرفہ کا جو نام پڑا، ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں وقوف عرفہ ہوتا ہے، لیکن اب حقیقت میں اس میں وقوف عرفہ ہو یا نہ ہو، 9 تاریخ کو کہا جائے گا یوم عرفہ. یہ جب ہے جب میں یہ مان لیا جائے کہ ہم 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وقوف عرفہ ہے. یہ یعنی اس لاجک کو اگر مان لیا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی علماء کی مختلف آراء ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے. اس کی علماء نے 3 توجیحات بیان کی ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں وقوف عرفہ ہے، اور بعض کہتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرفہ یہ لفظ عرفان سے نکلا ہے. عرفان کہتے ہیں پہچان کو، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا عرفان. یہ عرفان اور معرفت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو اسی سے یہ عرفہ کا لفظ نکلا ہے. تو عرفہ کا جو لفظ ہے یہ حقیقت میں پہچاننے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو 9 تاریخ کو جو آپ کو خواب آیا تھا تو اس میں آپ یقینی طور پر یہ بات پہچان گئے تھے کہ اللہ نے مجھے اس بیٹے کو واقعتاً ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اس خواب کی کوئی تعویل نہیں ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسک سکھائے تھے، تو حج کے مناسک ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے تھے. تو اس لیے یہ خود فلسفہ یہاں ایک غلط قرار پاتا ہے کہ جی صرف عرفہ کا وقوف ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. لیکن اگر کہا بھی جاتا ہے تو میں نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ وہ ایک علم ہے اس دن کا نام پڑ چکا ہے، مراد اس سے 9 تاریخ ہے. اور اس دعوے کی ایک دوسری مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ ہم شریعت میں جتنی بھی عبادتیں دیکھتے ہیں، ان عبادتوں کے لیے جو اوقات متعین کیے ہیں، تو فقہا کی اصطلاح میں ان اوقات کو ظرف کہا جاتا ہے عبادت کے، یا معیار کہا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ظہر کی جو نماز ہم پہ فرض ہوتی ہے، تو کیوں فرض ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اگر وقت داخل نہ ہو تو آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، ظہر آپ پر لازم نہیں ہوگی، الا یہ کہ جن ملکوں میں وقت داخل ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں ہوتی ہیں، وہاں کے لیے پھر الگ احکام ہے. لیکن جہاں بھی وقت داخل ہوتا ہے تو جب تک آپ کے علاقے میں وقت داخل نہیں ہوگا آپ اس عبادت کے اہل نہیں ہوں گے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی سے رمضان ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے. تو رمضان کا مہینہ یہ معیار ہو گیا یا ظرف ہو گیا روزے کی عبادت کے لیے. تو ہمارے ہاں جب رمضان کا مہینہ داخل ہوگا تو ہم روزہ رکھیں گے. سعودیہ میں جب داخل ہوگا تو سعودی روزہ رکھیں گے. ہمارے ہاں اگر داخل نہیں ہو رہا تو ہم نہیں رکھیں گے اس میں. تو اسی طرح یوم نحر، بقرعید کا دن کا آنا، یہ نحر یعنی قربانی کی عبادت کے لیے ظرف ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں 10 ذی الحجہ ہوگی تو ہم وقت متوجہ ہوگا ہماری طرف اور ہم قربانی کا حکم
ہماری طرف متوجہ ہوگا, ہم قربانی کریں گے. اگر وقت داخل ہونے سے پہلے ہم نے کر لیا تو قربانی ادا نہیں ہوگی. تو اسی طرح یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا, یہ روزہ ایک عبادت ہے. اس کے لیے وقت کون سا ہے؟ 9 تاریخ کا داخل ہو جانا. تو 9 تاریخ اگر داخل نہیں ہوگی, ابھی ہمارے یہاں 8 تاریخ ہے, تو ہمارے یہاں وہ عبادت کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہونا تھا وہ حکم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوا ہے. یعنی شریعت میں جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں نا, اوقات کے ساتھ عبادات کو شریعت نے متعین کیا ہے. تو جب تک اس عبادت کا وہ وقت نہیں آئے گا وہ عبادت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی, یعنی اس عبادت کا حکم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا. تو یہ جو 9 تاریخ ہے یہ عرفہ کے دن کے روزے کا معیار ہے. تو وہ وقت جب آئے گا آپ کے ملک میں تو آپ وہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا. کہ اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے, اور وقوف عرفہ تو یعنی ہمارے ہاں 8 ذی الحجہ کو, یعنی جب ہمارے ہاں 8 تاریخ ہوتی ہے اس دن سعودی عرب میں وقوف عرفہ ہوتا ہے. تو یہ فرض کر بھی لیا جائے تو دیکھیں یہ جو وقوف عرفہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے نا, یہ ایک عارضے کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ہماری تاریخوں کو مانتے نہیں ہیں. یہی عرفات کا میدان بالفرض اگر پاکستان میں ہوتا, بالفرض, اور مناسک حج پاکستان میں ہوتے تو یہ 8 کے بجائے ہماری جو 9 تاریخ ہے اس کو ہوتا. تو سعودی عرب میں جو وقوف عرفہ ہو رہا ہے ہماری 8 تاریخ کو, وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے ہاں وہ 9 تاریخ ہو چکی ہوتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ عرفہ کا جو دن ہے, یعنی وقوف عرفہ کا جو دن ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے. تو اہمیت 9 ذی الحجہ کی ہے کیونکہ وقوف عرفہ بھی 9 تاریخ کی وجہ سے ہو رہا ہے وہاں پر. اگر وہاں 9 نہ ہوتی تو وہاں بھی وقوف عرفہ نہ ہوتا. تو ہمارا جو عرفہ کا دن ہوگا وہ 9 ذی الحجہ ہوگا, وہ 8 تاریخ نہیں ہوگی جو ہمارے حساب سے. جیسے نہر جو ہے, نہر ابراہیم علیہ السلام نے تو سعودی عرب میں نہر کیا تھا نا. ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ تو 10 ذی الحجہ کو کی تھی, اور وہ 10 ذی الحجہ سعودیہ کا 10 ذی الحجہ تھا, پاکستان کا نہیں تھا, کیونکہ اس وقت تو سعودی عرب میں تھے, مکہ میں تھے. لیکن ہم اس کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم اس تاریخ کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم جب تک پاکستان کی حدود میں ہوں گے ہم کہتے ہیں 10 ذی الحجہ ابھی شروع ہوئی نہیں ہے. اور یہ چاند کا جو اختلاف ہے شریعت نے اس کو معتبر مانا ہے کہ آپ اپنی ریاست کے قانون کو فالو کریں گے. اگر ریاست میں آپ کہ حکومت ایک اعلان کرتی ہے تاریخ کا تو اس میں شریعت اس کو معتبر مانتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں ہم پاکستان کے قانون کو فالو کرتے ہیں, اسی طرح بقرعید میں اور باقی تمام عبادتوں میں بھی. تو اس سے ہمیں تو پورا اس پر اطمینان ہے کہ ہمیں جو عرفہ کا روزہ رکھنا ہے وہ 9 ذی الحجہ کو رکھنا ہے, 8 کو نہیں رکھنا. البتہ چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, دوسری طرف عرب علماء کی ایک بڑی تعداد ہے. بر صغیر کے علماء کا وہ جو موقف ہے وہ میں نے آپ کو بتایا, اور مجھے بر صغیر کے علماء ہی کے دلائل بہت مضبوط لگتے ہیں اس مسئلے میں. لیکن چونکہ ایک اختلافی چیز ہے تو اگر کوئی احتیاطاً 8 اور 9 دونوں کا رکھ لے تاکہ شک اور شبے سے بالکل بالاتر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, احتیاط والا مسئلہ ہے. اصول تو یہ ہے کہ ایسے موقع پر جس کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو اس کی رائے کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے پورا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا رجحان کس طرف جا رہا ہے. تو آپ اگر 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ ان علماء کو فالو کرتے ہیں جو 8 کو سنت قرار دے رہے ہیں, آپ کو ان کی بات زیادہ صحیح لگتی ہے, تو آپ 8 میں ہی اللہ آپ کو انشاءاللہ یوم عرفہ کا ثواب دیں گے. اعمال کا مدار نیت پر ہے. تو اور اگر کوئی دونوں رکھ لے, 8 بھی رکھ لے 9 بھی رکھ لے تو نور علی نور, بہت اچھی بات ہے. ایک اصول یاد رکھیں کہ اسراف اور تبذیر کہتے کس کو ہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں اتنا مہنگا جانور خریدنا افراط ہے. جیسے 20 لاکھ کا آپ ایک بیل خرید رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ تھا کہ 20 لاکھ میں آپ 10 گائے خرید لیتے, اور وہ 10 گائے خرید کے آپ غریبوں میں گوشت تقسیم کر دیتے, تو وہ زیادہ بہتر تھا بنسبت آپ نے 20 لاکھ کا جو موٹا تازہ بیل لیا, گوشت اس میں بھی اتنا ہی نکلے گا, تھوڑا سا زیادہ نکل جائے گا. تو جب یہ پیسہ آپ لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے ایسی جگہ پہ لگائیں کہ اس کا آؤٹ پٹ اچھا ہونا, اس کا یعنی جو نتائج ہیں وہ زیادہ اچھے نکلے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ 20-30 لاکھ کے یہ اتنے مہنگے جانور خریدنا غلط ہے تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں. میں تھوڑا سا اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں. بات تو یہ بالکل درست ہے کہ 20 لاکھ کا جانور خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ 20 لاکھ میں, یعنی ایک جانور خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ 20 لاکھ میں 10 جانور خرید لیں. لیکن دیکھیں ہم کو جو 20 لاکھ بہت زیادہ لگ رہا ہے نا, یہ اس لیے لگ رہا ہے کہ ہماری وہ انکم اتنی نہیں ہے. اب ایک آدمی کے ملک میں ایسے مالدار لوگ بھی ہیں 2-3 کروڑ روپے ان کی یعنی بچت ہے,
4-6 مہینے میں وہ اتنے پیسے کما لیتے ہیں. بڑے بڑے کروڑپتی لوگ پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ ان کی ماہانہ انکم 80 لاکھ 90 لاکھ ایک کروڑ روپے ان کی ماہانہ آمدن ہے. تو ان کے لیے 20 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو اسراف اور تبذیر ہے نا, یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, پہلے ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اسراف کسے کہتے ہیں, تبذیر کسے کہتے ہیں. اسراف کہتے ہیں آپ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کریں, یعنی ایک چیز میرے حق میں اسراف ہو سکتی ہے, آپ کے حق میں اسراف نہیں ہو سکتی. وہ میرے حق میں وہ اسراف ہوگی مگر آپ کے حق میں نہیں ہوگی, اس لیے کہ میری آمدن اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی, تو وہ میرے لیے وہ اسراف ہے. لوگ ولیمہ کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی شادیوں پہ, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10-10 15-15 قسم کی ڈشز تیار کرتے ہیں وہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ اسراف کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کے لیے 10 قسم کے کھانے پکانے کی کوئی حیثیت نہ ہو اس کے لیے. تو اور وہی اگر غریب آدمی کرتا ہے یہ کام لوگوں سے قرضے لے لے کے, یا اس کے اتنی آمدن کے ذرائع نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کیا تو میں آگے بڑے بڑے خرچے جو میرے آنے والے ہیں وہ میں پورے نہیں کر سکتا, اس کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا. تو اسراف کہتے ہیں کہ آپ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کریں, انکم آپ کی اتنی ہے نہیں, یعنی اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں آپ. اور تبذیر کہتے ہیں کہ پاؤں تو آپ کے چادر کے اندر اندر ہی ہوں, مگر آپ جو خرچ کر رہے ہیں ایسی جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے, وہ خرچ کرنے کا محل نہیں ہے. مثال کے طور پر 10-15 کھانے آپ نے بنا تو لیے شادی میں, اور آپ کو اللہ نے دیا بھی بہت کچھ, مگر آپ کو پتہ ہے سارے پھینکیں گے, اتنی پبلک نہیں ہے آپ کے پاس جتنا آپ نے کھانا تیار کیا. تو اس کو تبذیر کہتے ہیں کہ ایسی جگہ خرچ ہو رہا ہے جو خرچ کرنے کا محل نہیں ہے. تو اب قربانی میں کوئی بہت خوبصورت جانور اگر خرید رہا ہے اور جانور کی خوبصورتی پہ پیسہ لگا رہا ہے, ظاہر ہے 20 لاکھ کے جانور کے گوشت کی ویلیو تھوڑی ہو, تو اس کو جو اتنا بھرایا ہے, اس کو کھلایا ہے پستے بادام کھلا کے, اس کو ایک یونیک سا یعنی ایک عجیب سی چیز بنا دی ہے اس کو, تو 20 لاکھ تو اس کے حسن و جمال کے پیسے ہیں نا. تو یہ جو 20 لاکھ روپے جو خرچ کر رہا ہے, اگر وہ متوسط درجے کا آدمی ہے تو اس کو ہم سختی سے منع کریں گے کہ بھئی آپ کیوں اتنا پیسہ اڑا رہے ہو, آپ 20 لاکھ میں 10 اچھے کام اور کر سکتے تھے, آپ اس میں 10 جانور خرید کر غریبوں کو بہت کچھ کھلا سکتے تھے آپ اس میں. لیکن اگر اس کی جو سورس آف انکم ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے 20 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں, وہ 10-10 20-20 لاکھ روپے معمولی چیزوں پہ خرچ کر دیتا ہے, تو اگر وہ قربانی کے دن یہ نیت کر کے کہ میں بہت خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں قربان کروں گا, جانور جو ہے نا اس کی خوبصورتی بھی تو ایک مستقل قربانی میں ایک وصف ہے نا, کہ تبھی تو شریعت نے کہا کہ لنگڑا جانور نہ ہو, اندھا جانور نہ ہو. اگر گوشت ہی مقصود ہوتا تو شریعت کہتی کہ جتنے اندھے کاڑے لنگڑے لولے ان کو پہلے کاٹو. شریعت یہ کہتی ہے نا ہمیں, کیونکہ گوشت تو سب میں برابر یعنی برابر نکلے گا, چاہے اندھا ہو چاہے کاڑا ہو. بلکہ شریعت کہتی بھئی نابینا جانوروں کو پہلے کاٹو, گوشت اس میں جو ہے یعنی وہ سستے بھی ہیں, اور گوشت کی جو ہے نا وہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو وہ سستا ملے گا. تو آپ مثال کے طور پر 4 نابینا جانور لے لیں وہ سستے ملیں گے آپ کو, 4 لنگڑے جانور لے لیں وہ سستے ملیں گے صحت مند جانوروں کی نسبت. تو خوبصورتی قربانی میں بذات خود مقصود ہے, کیونکہ خوبصورت جانور کو قربان کرتے ہوئے آدمی کا تھوڑا سا دل بھی ہلتا ہے, اس کو خرید کے لاتے ہوئے. سبھی لوگ کہتے ہیں یار اس کو تو کاٹنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا, لوگ کہتے ہیں نا. تو اگر کوئی آدمی جانور کی خوبصورتی کی بیس پر پیسے خرچ کر رہا ہے, 20 لاکھ کا بیل خرید کے لا رہا ہے وہ, اور وہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا زیادہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے کہ اس کے لیے 10-20 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے, اور ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے غلط کر رہا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس میں فخر و نمود زیادہ ہوتا ہے, شو بازی زیادہ ہوتی ہے, تو یہ شو بازی ایک دل کا عنصر ہے. ہمیں کسی کے ظاہر کو دیکھ کے یہ فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں کہ یہ نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے. اگر وہ نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے تو اس کو ہم منع کریں گے, بھائی نمود و نمائش کے لیے نہ کرو. اگر وہ دل سے کر رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں خوبصورت جانور قربان کروں, تو پھر اس کو اس پر اجر ملے گا. اب وہ اس کی نیت کیا ہے یہ تو دل کی حالت ہے. تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ بھائی لوگوں کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھیں, جب تک کہ 100% آپ کو اس کے غلط ہونے کی آپ کے پاس دلیل نہ ہو. تو اس لیے اگر کوئی بہت مالدار آدمی ہے تو اس کے لیے جانور کی خوبصورتی کی بیس پر پیسہ لگانا اور جانور کو قربان کرنا یہ بالکل درست ہے, میں سمجھتا ہوں. ہاں متوسط درجے کا آدمی وہ خام خامے 20 لاکھ کا بیل اٹھا کے لے آیا, تو ہم اس کو کہیں گے یار آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ 20 لاکھ جب آپ خرچی کر رہے تھے تو اس کے بہت سارے جانور لے لیتے آپ, اس سے آپ کو خود بھی گوشت وافر مقدار میں ملتا اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے, اور آپ کو صدقات و خیرات کی جو عبادت ہے مستقل ایک عبادت ہے وہ, اس کا بھی ثواب ملتا, قربانی بھی ہو جاتی, زیادہ جانوروں کی قربانی ہوتی, اور یہ جو صدقات و خیرات آپ سینکڑوں لوگوں کو جو کھلاتے اس سے یہ ایک الگ سے ثواب آپ کے کھاتے میں آ جاتا.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی توجہ تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے نا جو کروڑ پتی ہو, تو اس کو اس لیے یہ توجہ پیش کر کے اس کو روکا نہیں جا سکتا کہ وہ کہے گا کہ بھائی جو آپ صدقے کا ثواب کہہ رہے ہیں نا وہ تو میں ویسے ہی کر رہا ہوں, یعنی میرے پاس اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میرے لیے 20 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو غریبوں کو میں کھانا کھلا دیتا ہوں اور میں سارا سال لوگوں پہ خرچ کرتا رہتا ہوں. آج میری یہ خواہش تھی کہ خوبصورت جانور کو اللہ کی راہ میں کاٹوں, تو میں یہ خواہش پوری کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے لوگ کہتے ہیں ہر سال حج کرنا, اس کی کیا ضرورت ہے, اتنے پیسے آپ غریبوں میں کیوں نہیں دے دیتے؟ بھائی فرض حج کریں اور پھر ہر سال 5 لاکھ روپے آپ غریبوں میں دیں. تو یہ بھی اگر یعنی یہ اعتراض ان لوگوں پر تو کیا جا سکتا ہے جو متوسط درجے کے ہیں. ان سے کہا جائے گا جب آپ نے فرض حج ادا کر لیا تو اب آپ صدقات و خیرات والی عبادت کو فوکس کریں, حج والی عبادت پوری ہو گئی. لیکن جو کروڑ پتی لوگ ہیں یا اللہ نے ان کو اضافی دولت دی ہے, ان کو ہم یہ کہہ کے نہیں روک سکتے. اگر آپ ان سے کہیں گے بھائی اب فرض حج ادا ہو گیا ہے تو اب آپ صدقات و خیرات کرو, تو وہ کہے گا میں کر رہا ہوں نا, آلریڈی میں کرتا ہوں, ہر سال میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں, اتنے غریبوں کے چولہے جلا دیتا ہوں میں, اب میں چاہتا ہوں کہ میں بار بار حج کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کروں. تو آپ اس کو نہیں روک سکتے. اسلاف میں آپ کو بہت ایسے لوگ ملیں گے جو ہر سال حج کیا کرتے تھے. تو قربانی میں یعنی میری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ صدقات و خیرات ایک مستقل عبادت ہے, اور خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا یہ ایک مستقل ایک عبادت ہے. تو جس کو اللہ نے زیادہ دولت دی ہے, اس کے لیے 10-20 لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں خوبصورت جانور قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کو اس عمل سے روکنے کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. ہاں ایک عام درمیانے درجے کے آدمی کو ہم منع کریں گے کہ بھائی تمہارے پاس تو سال میں اتنی مشکل سے پیسہ جمع ہوا ہے, تو تم 10 قربانیاں کر کے غریبوں کو اتنا کچھ کھلا سکتے تھے سستے جانور لے کے, تو تم قربانی والی عبادت بھی تمہاری ادا ہو جاتی, اور جو غربا اور مساکین کے ساتھ تعاون ہے وہ والی عبادت بھی تمہاری آسان طریقے سے ادا ہو جاتی. تو تمہیں کیا ضرورت تھی کہ ایک چیز کو تم نے اتنا فوکس کیا اور دوسری سے محروم ہو گئے؟ تو اس کی ہم حوصلہ شکنی کریں گے. اور ایک چیز ہو سکتا ہے بھائی انہوں نے اتنا پیسہ اڑا دیا, تو دیکھیں وہ اڑائے نہیں جاتا, وہ ظاہر ہے کسی دوسرے کے پیٹ میں جائے گا نا وہ پیسہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, شریعت کے قوانین اس نے ہمیں ایسے دیے ہیں کہ جو اوپر سے دولت کا جو بہاؤ ہے وہ خود بخود نیچے طبقے کی طرف جاتا ہے. تو یہ 10 لاکھ کا جب بیل خریدیں گے تو اس غریب کا فائدہ ہوگا نا جس نے اس بیل کو تیار کیا اتنا. تو اچھا کسی بہانے پیسہ اس کی جیب سے نکل کے اس کی تقسیم ہوگی, اور وہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, جیسے قرآن کہہ رہے ہیں کہ دولت ایک جگہ سمٹتی نہیں ہے, تو کسی بہانے سے اس کی جیب سے پیسہ نکلے اور دوسروں کے پاس جائے, یہ بھی ایک اس میں حکمت ہے. تو پھر میں اپنی بات کو دہرا دوں, کوشش اسی کی کرنی چاہیے کہ اتنا مہنگا ایکسٹرا جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ مہنگا جانور وہ لینے کے بجائے متوسط درجے کا جانور زیادہ تعداد میں لیا جائے. عام حالات میں یہی بہتر ہے. اگر کوئی بہت زیادہ مالدار ہے, وہ خوبصورتی کو فوکس کر رہا ہے اور اس پہ 10-20 لاکھ روپے لگا رہا ہے, تو بہت زیادہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایسا کرنا بھی ٹھیک ہے, اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے اللہ اس جذبے کو قبول کریں گے.